الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. تلک الرسل، یہ رسول علیہم السلام، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن سے کلام کی اللہ تعالیٰ نے. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کر دیا بعض کو درجوں میں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ قتال کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، پس بعض ان میں سے جو ایمان لائے اور بعض وہ جنہوں نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑائی کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالی وہ کرتا ہے جس کا ارادہ رکھتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 33واں رکوع آیت نمبر 253 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے سنا کہ حضرت طالوت اور ان کے دشمن جالوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ ہم آیات آپ پر بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ اور یقیناً آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ ہی دیگر انبیاء کی رسالت کا ذکر بھی فرما دیا.
چونکہ انبیاء علیہمُ و تسلیمات یہ وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے، جس کو اس نے رسول بنانا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کسب نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہے اور عطائی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں رسول بنا دیتے ہیں۔ تو سارے انبیاء اللہ کے چنے ہوئی ہیں اور بڑی عظمتوں اور بڑی شان والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ایک رسول کی بے ادبی کو جائز نہیں سمجھتے۔ کسی ایک رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولی سی بے ادبی بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں اللہ کا حکم لے کر آئے اور دنیا سے کامیاب گئے۔ لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجے اپنی جگہ پر مسلم، لیکن ان کے آپس میں درجات ضرور ہیں، اور پھر امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ سارے انبیاء میں افضل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آپس پہ درجات جو ہیں اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اور آج کے ہمارے سبق میں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ جتنے رسول ہیں علیہم السلام، جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ایک نبی کا نام آئے تو علیہ السلام، اور زیادہ کا آئے علیہم السلام۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہیں تو ساری فضیلت والے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا آپس میں ان کے درجات بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اب وہ فضیلت کیسی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، منہم من کلم اللہ، جیسے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کر دی۔ اب یہ فضیلت سب کو حاصل نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس جا رہے ہیں، اور راستے میں جناب رات کا وقت ہے، اندھیری تاریک رات ہے، جنگل بیابان ہے، راستہ بھول چکے ہیں، بیوی ساتھ ہے، اور سخت ٹھنڈ اور سردی کا موسم بھی ہے۔ اب اس کیفیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر آگ دکھائی دیتی ہے، اور وہ وہاں گئے اور گھر والوں سے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آواز ہی آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ موسیٰ جوتے اتار، متوجہ ہو جا، تو ایک مقدس وادی میں آ گیا ہے، اور جو آواز تو سن رہا ہے نا یہ تیرا رب بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہبی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور صرف نبوت نہیں، اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یہ ایک تو یہ بات تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام سنتے رہتے، اللہ تعالیٰ بولتے رہتے، موسیٰ علیہ السلام سن کر آ جاتے، اور ایک یہ تھا کہ اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اللہ کو، ہِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میری لاٹھی ہے یا اللہ، میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، وہ کھاتی ہیں، اور میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بھی یا اللہ بڑے فائدے ہیں اس لاٹھی میں۔ لاٹھی ہے بڑی مفید چیز ہے، بڑے اس کے اندر فائدے ہوتے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات پوچھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ یوں بھی فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ بعض کو اللہ کلیم بنا دیتے ہیں، اللہ اپنی ذات سے کلام نصیب فرماتے ہیں۔ اور فضیلت کا ایک طریقہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں میں اللہ بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں
اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درجوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور کیسے بلندی عطا فرمائی، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات سب شان والے کو بے شک، سب عظمتوں والے، سب خوب صفات والے۔ اچھا، اب وہ جتنی صفات اللہ نے باقی نبیوں کو عطا فرمائی تھی نا، وہ اللہ نے ساری کی ساری اپنے آخری نبی کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس پر دلیل سنیے۔ مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے بالکل عزم نہیں کیا، میری نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، یہ رب کی گواہی ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ اور اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب تجھے میں وہ پڑھائیاں جو پڑھاؤں گا نا پھر تو کبھی نہیں بھولے گا ان کو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ایک درخت کا ذکر ہم نے پڑھا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور وہی درخت پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آزمائش بنا اور جنت سے نکلنے کا ذریعہ اور باعث بنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے اور سیرت میں بھی اللہ ایک درخت کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے محبوب جب بیت رضوان درخت کے نیچے بیٹھے آپ بیعت کر رہے تھے، میں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ گویا کہ یہاں جس درخت کا ذکر کیا یہ آپ کے درجات کی مزید بلندیوں کا باعث بنا۔ سبحان اللہ۔ ورفع بعضهم درجات۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور ہمارے نبی کے تذکرے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور ہمارے نبی کی بات آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں بعد والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھنا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں اور آپ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ذکر خیر جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر خود ہی بلند کر دیا ہے، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے اور اس کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ عالم بالاؤ اور پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ تیرا نام محمد رکھا ہے، فرش پر احمد رکھا ہے، عرش پر مقام محمود بنایا ہے اور جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے اور تجھے ہم نے پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ دو سواریاں جو فرنٹ پہ بالکل بیٹھی ہیں نا، دونوں کی آنکھیں بند ہیں، یہ بڑا مسئلہ خراب ہے۔ ایک تو بڑے میرے چاچو جی ہیں اور دوسرے ہمارے قاری صاحب ہیں، دونوں محترم شخصیات ہیں لیکن آنکھیں ذرا کھول لیں تو پھر بہت زبردست احترام دوبالا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے جی؟ پھر تو مقام کیا ڈبل ہو جائے گا نا جی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کھلی رہیں گے۔ تو بارکہ فرمایا جی کہ وہ صفتیں جو اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائیں وہ اکٹھی کر کے یکجا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، لوگوں نے آگ جلائی، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اور میرے نبی کے تذکرے میں اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے اور عرب والے دیگر کفار
بڑی آگ بھڑکاتے ہیں تیرے خلاف، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں نا اطفا اللہ آگ کو بجھا کر تجھے سرخرو کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ سینہ کشادہ فرما دے، زبان کی لکنت دور فرما دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ اور اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں جب اللہ آخری نبی کا، تو فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر طور پر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی اور سرداروں سے پہلے طور پر پہنچے، اللہ کی ملاقات اور محبت کے شوق میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عجلت الیک رب لترضی، تیری طرف جلدی اس لیے کی میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اور اللہ اپنے آخری نبی کو یوں یاد کرتے ہیں وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں جو دیگر نبیوں کو دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا کر کے دی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جب وہ معافی مانگتے ہیں نا اور کہتے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ کی قسم تجھے اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، خطائیں ساری ہماری تھیں، ہم غلطی کو مانتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جواب میں فرماتے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے معاف کیا ہے۔ اور فتح مکہ والے دن جب میرے نبی کی برادری والے وہ بھائی جنہوں نے آپ کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، جب وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے بھی بینی وہی لفظ فرمائے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں بھی اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں اور کسی پر آج کے بعد کوئی بات پرست نہیں ہوگی، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے رفع بعضہم درجات، آپ کے درجے اللہ نے یوں بلند فرمائے، یوں بلند فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے سے کلام کرتے تھے، کس سے جی؟ مردے سے۔ قم باذن اللہ، مردہ اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ساری بات عیسیٰ علیہ السلام سے کی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ احیی الموتى باذن اللہ، قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، زندہ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اس سے بعض دفعہ مغالطے بھی بہت لگے ہیں اور امت بھٹکی بھی ان باتوں میں بہت زیادہ ہے۔ معجزہ اور کرامت دونوں برحق ہیں، لیکن ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، معجزے میں نبی کا، کرامت میں ولی کا۔ کبھی ہاتھ نبی کا ہے کبھی ہاتھ ولی کا ہے، لیکن دونوں موقعوں پہ، کرامت کے موقع پہ بھی اور معجزے کے موقع پہ بھی، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی کو پھینکو، انہوں نے پھینکا تو کیا بن گئی؟ سانپ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھاگے، واللہ مدبرم ولم یعقب، ڈر کے بھاگے۔ ایک سانپ ہے، ایک انسانی فطرت ہے، اچانک سانپ آ جائے بندہ پیچھے بھاگ جائے، چلو اور نہیں لاٹھی اٹھانے کے لیے تو جاتا ہے نا، پیچھے ہٹتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر خود بنایا ہوتا تو وہاں سے پیچھے ہٹ کے بھاگنے کی ضرورت نہ تھی۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے بنایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک کیا ہے لاٹھی کو، اور بنایا کس نے ہے؟ اللہ۔ ہاتھ نبی کا تھا، کرنے والی ذات اللہ تھا۔ اسی طرح مریم علیہ السلام جو ایک نیک اللہ کی پاک دامن بی بی خاتون تھیں، نبی نہیں تھیں، تو نبی نہ ہو تو ولیہ تھی۔ ان ولیہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامتاً بغیر نکاح کے بیٹا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قرآن کریم میں ہے سورہ مریم میں کہ جب ان کو بیٹے کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ بیٹا ہونے والا ہے تو کیا کہا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج کا دن آنے سے پہلے میں مر جاتی
اور میرا نام و نشان مٹ جاتا تو اچھا تھا۔ یہ بیٹا ہو جائے گا شادی کے بغیر، لوگ باتیں کریں گے اور تانے دیں گے۔ اب بتاؤ مریم علیہ السلام چاہتی تھی کہ بیٹا ہو؟ نہیں، وہ تو کہتی ہے ہرگز نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دیا اور بتایا کہ میری مرضی چلتی ہے کرامت میں بھی اور میری مرضی چلتی ہے معجزے میں بھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احیی الموتیٰ باذن اللہ، مردے زندہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح کوڑ کا مرض ہے، مادرزاد اندھا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ پرندے کی حیت بناتے ہیں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، شاید کوئی دھوکہ نہ کھائے، اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اب وہ جو مردہ اٹھا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، اس کے اندر زبان بھی ہے، موت سے پہلے بولتا بھی تھا اسی زبان سے اور ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا تھا، موت سے پہلے تک یہ بولتا رہتا تھا۔ اب موت آئی تو بولنا ختم ہوا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس نے اٹھ کر پھر بولنا شروع کیا۔ یہی بات ہے نا جی؟ ایسا ہی۔ لیکن کبھی پتھر بھی بولے ہیں؟ پتھر کے اندر کوئی زبان ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایسے درجے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ابو جہل لے کر آیا کنکریاں اور پوچھتا ہے میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ سبحان اللہ، وہ بتایا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، تو پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آئی۔ سبحان اللہ۔ اس نے بڑا دبانے کی کوشش کی کہ شاید یہ دب جائے اور نہ بولے، تو بچے اور جتنا مرضی دبا، اب اس نے کلمہ پڑھ کے ہی رہنا ہے۔ وہ چوری کی نا گھڑی کسی نے، بادشاہ کا نوکر تھا، صفائی کرتے کرتے، اس وقت گھڑیاں بھی اتنی نہیں تھیں، تو وہ گھڑیال جو تھا چھوٹا موٹا ٹائم پیس، اس نے چھپائی تو اتنے میں 12 بج گئے، تو 12 بجے اور 12 دفعہ ٹن ٹن کرتا تھا۔ اس نے جب چھپائی، اس نے ٹن اور دبایا، اس نے کہا جتنا مرضی دبا، اس نے 12 ٹن اب کرنے ہیں، یہ 12 ٹن پورے ہوں گے تو چپ کرے گا۔ ابو جہل نے بڑا دبایا کہ کنکریاں کلمہ نہ پڑھے، بھائی اب تو 12 بج گئے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے کلمہ، کیونکہ حکم اللہ کا آ گیا ہے۔ بے شک۔ تو ورفع بعضهم درجات۔ تو دیکھو جی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی صداقت کی دلیل کہیں سے بھی نکال سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سارے انبیاء کو اللہ نے فضیلت بعض کو بعض پر دی، بعض سے اللہ نے کلام کیا، بعض کو اللہ نے درجوں میں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، ان کا ذکر کچھ ابھی ہم نے کر لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ تائید کی ہے۔ تائید کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کی مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مریم علیہ السلام کے پاس ولادت عیسیٰ سے پہلے بشارت دینے کے لیے کون گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جب مریم علیہ السلام پریشان ہوئی تھی، سورہ مریم میں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، دیکھ تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، ایک کھجور کا یہ جو خشک تنا ہے اس کو حرکت دے، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، چشمے کا پانی پی، کھجوریں کھا، اور بچے کو چھاتی سے لگا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی تھی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، کوئی بندہ نظر آئے مریم تو چپ کر جانا، باقی اللہ خود ہی سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایدناہ بروح القدس، ولادت کے وقت۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لوگوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور سولی لٹکائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سولی پہ لٹکائیں گے، تو کون اٹھا کر لے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اٹھا کر بھی لے گئے تھے۔ ایدناہ بروح القدس، یہ روح القدس کے ساتھ تائید ہوئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر بھی لے کر گئے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل سے محفوظ کیا۔ اب یہ تو انبیاء کا تذکرہ ضمن میں ہوا، یہ بات ذہن میں رہے کہ مسئلہ پیچھے جہاد فی سبیل اللہ کا چل رہا تھا، اور کل کے سبق میں آخری آیت سے پہلی آیت کے آخر میں دیکھو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، بات جہاد کی چل رہی تھی،
اگر اللہ بعض ظالموں کو بعض ان مجاہدین کے ذریعے نہ روکتا زمین میں فساد ہو جاتا، اور پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا تھا، مختصر دیگر انبیاء کی فضیلت کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ۔ کیوں قتال ہوتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ عصمتوں والے نبی آئے، اور اگر اللہ چاہتا بعد والے لڑائیاں نہ کرتے دلائل کے آ جانے کے بعد، یعنی اللہ سب کو مجبور کر دیتا، کوئی کفر کر ہی نہ سکتا، کوئی انبیاء کا انکار کر ہی نہ سکتا، تو اللہ یوں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو مہلت دی نا، اللہ نے اختیار دیا بھائی ٹھیک ہے، راستے دونوں واضح ہیں، سیدھے راہ پہ چلنا ہے تو یہ راستہ ہے، الٹے راہ پہ جانا ہے تو یہ راستہ ہے۔ مجبور اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ پھر تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے اور ثواب اور عذاب کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر سب کو اللہ مجبور ہی کر دے۔ اللہ نے ایسا نہ کیا، تو فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بعض ان میں ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، اور بعض ان میں وہ جنہوں نے انکار کیا۔ لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا، تب پھر نوبت قتال تک پہنچی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو قتال نہ کرتے۔ یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے صرف اختیار دیا انسان کو، اور یہ انسان رب کے دیے ہوئے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کفر کرنے پر آ گیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جس کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمع دوبارہ سنیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض ان میں سے وہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے درجوں میں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے نہ قتال کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پس بعض ان میں سے جو ایمان لائے اور بعض وہ جنہوں نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا نہ قتال کرتے وہ۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جس کا ارادہ رکھتا ہے۔